علی بابا اور 40 چور۔ علی بابا ایک گرم دوپہر کو پہاڑی کے دامن میں اپنی گائیں چرانے نکلا۔ اس کا گدھا بھی ساتھ تھا۔ گائیں کو کھیت میں چرتا چھوڑ کر وہ کچھ دیر کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اچانک 40 چوروں کا گروہ ادھر سے گزرا اور علی بابا کو پیپل کے درخت کے نیچے ہوتا سمجھ کر گائے کو لے گئے۔ علی بابا نے کروٹ بدلی اور کہا، بھائی تم گائے کو لے جا رہے ہو، لیکن تمہیں بتا دوں کہ اس کی خوراک بہت زیادہ ہے اور دودھ تو اس نے مہینوں سے نہیں دیا۔ میں خود اس سے پیچھا چھڑوانے کا سوچ رہا تھا، لیکن میرا گدھا ایسا انوکھا ہے کہ روز اس کے پیروں کے نیچے لید کے بجائے 1000 اشرفیاں ملتی ہیں۔ چور علی بابا کی باتوں میں آ گئے اور گائے کو چھوڑ کر گدھے کو لے گئے۔ چوروں کے سردار نے کہا کہ وہ گدھے کو اپنے مکان میں رکھے گا اور ہر مہینے جو اشرفیاں جمع ہوں گی وہ سب چور آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ سردار نے گدھے کو عالی شان مہمان خانے میں قالین بچھا کر ریشم کے ڈور سے باندھ دیا۔ رات بھر بادام اور پستوں سے گدھے کی خاطر مدارت کی گئی تاکہ 1000 اشرفیاں مل سکیں۔ سردار کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب چڑیوں کے چہچہانے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گدھے کی طرف بھاگا۔ یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ گدھے کی کارگزاری ویسی ہی تھی جیسی عام گدھوں کی ہوتی ہے اور اس کے ایرانی تعلیم کا ستیہ ناش ہو گیا۔ سردار غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ علی بابا کو اس حرکت کا مزہ چکھایا جائے۔ ادھر علی بابا کو بھی اندازہ تھا کہ صبح جب گدھے کی کارگزاری سامنے آئے گی تو چور ضرور بدلہ لینے آئیں گے۔ علی بابا نے ایک بکرا ذبح کر کے اس کی ایک آنت میں خون بھر لیا اور اپنے نوکر قاسم سے کہا کہ وہ اس آنت کو گلے سے لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لے اور جب علی بابا اس پر تلوار سے حملہ کرے تو وہ زمین پر گر کر مرتا ہوا بن جائے۔ اس کے بعد جب علی بابا اس کو چھڑی سے مارے تو اٹھ کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔ رات کے تیسرے پہر چور ادھر آ دھمکے اور ان کے سردار نے کڑک کر علی بابا سے کہا، تو نے ہمیں دھوکہ دیا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ علی بابا پر سردار کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی خاطر میں لگ گیا۔ اس نے قاسم کو حکم دیا، قاسم ہمارے معزز مہمانوں کے لیے قورمہ بریانی اور مرغ مسلم تیار کرو۔ قاسم نے چوروں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، حضور گھر میں تو صرف مسور کی دال ہے، ویسے ان لوگوں ایسے ہیں کہ مسور کی دال ہی مناسب رہے گی کہ منہ کیا کہا نہ لائق ہمارے مہمانوں کی یہ بےعزتی۔ یہ کہتے ہوئے علی بابا نے تلوار قاسم کے گلے پر وار کیا۔ انت میں بھرے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور قاسم زمین پر آ گرا۔ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم نے اتنی سی بات پر اس غریب کا خون کر دیا۔ علی بابا کونے سے چھڑی اٹھاتے ہوئے کہا، حضور اس کی یہی سزا مناسب تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پاس جادو کی ایسی چھڑی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اتنا کہہ کر علی بابا قاسم کو چھڑی سے مارنا شروع کیا۔ چھڑی پڑتے ہی قاسم آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ چور یہ منظر دیکھ کر سب کچھ بھول گئے اور علی بابا سے کہنے لگے، اگر وہ یہ چھڑی انہیں دے دے تو وہ اس کی جان بخش دیں گے۔ چھڑی لے کر چور اپنے ڈیرے پر آئے اور سب سے پہلے انہوں نے چھڑی کا کرشمہ اپنی بیویوں پر آزمایا اور ایک ایک کر کے ان سب کو مار ڈالا اور پھر ان کو زندہ کرنے کے لیے لاشوں کو چھڑی سے پیٹنے لگے۔ جب لاشوں میں کوئی جنبش نہیں آئی تو انہوں نے غصے سے اپنے سر پر پیٹ لی۔ اگلے دن چور غصے میں تمتلاتے ہوئے علی بابا کی تلاش میں نکل پڑے۔ علی بابا کو اندازہ تھا کہ چور اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے۔ اس نے قاسم سے کہا کہ نزدیکی قبرستان میں اس کو گڑھا کھود کر دفن کر دے، لیکن قبر میں ہوا کے لیے ایک سوراخ بنا دے۔ ڈاکو کو جب علی بابا کے گھر پہنچے اور
قاسم نے روتے ہوئے علی بابا کے انتقال کی خبر سنائی تو ان کو یقین نہیں آیا اور خود قبر دیکھنے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ سردار نے کہا، او دیکھو، اس مکار کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور فرشتے ڈیرے لگا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب دھواں نکلنا بند ہو گیا، ایک چور قبر میں جھانکنے لگا۔ جیسے ہی چور جھانکا، علی بابا نے پیسی ہوئی لال مرچیں اس کی آنکھوں میں جھانک دیں۔ چور سمجھ گئے کہ علی بابا ڈرامہ کر رہا ہے۔ انہوں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھلی، علی بابا کو دے کر بھاگا، لیکن چوروں نے علی بابا دھکا دے کر بھاگا انہیں، لیکن